اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں خطبہ ارشاد فرمایا او لوگو تمہارے درمیان ایک برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر رحمت دو عالم علیہ السلام نے اس برکت والے مہینے کی تشریح فرمایا پروردگار عالم نے دل کا روزہ فرض کر دیا اور رات کی تراویح اس میں سنت فرما دی۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، جو رکھے گا پروردگار عالم اسے جہنم سے دور کرے گا اور جنت کے قریب کر دے گا۔ جنت کے دروازے کا نام بھی اللہ اکبر رمضان المبارک کی نسبت سے جوڑ دیا گیا، جس میں سے روزہ دار اس کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی رات کی تراویح کو سنت قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم کی تم تلاوت اللہ کی نماز میں کھڑے ہو کے سننا۔ فرمایا لوگوں ایک ایک سجدے کے اوپر پروردگار عالم نے جنت میں ایک محل کا وعدہ کر لیا۔ ایک ایک سجدے کے اوپر پروردگار عالم کے پیارے نبی نے اللہ سے 2500 نیکیوں کا وعدہ کر لیا۔ فرمایا جو نماز تراویح کا ایک سجدہ ادا کرے گا پروردگار عالم سارے جہان سے بڑا جنت الفردوس میں اس کے لیے محل تیار فرمائے گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنی بڑی محرومی ہے۔ سارا دن کاروبار کی تھکان نے پریشان کر دیا، ہمارا جسم نے ڈھال کر دیا۔ میرے عزیزو دنیا کا مال بیچتے ہوئے پیاس نہیں لگتی، دنیا کی محنت کرتے ہوئے میرے عزیزو تھکان نہیں ہوتی۔ یہاں سے لاہور جانا پڑے گا اپنی دکان کا مال لانے کے لیے، ہر جگہ جانے کو تیار ہے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد کہتا ہے میں تو نڈھال ہو گیا، میرے اندر ہمت ہی نہیں رہتی، میں کیا کروں۔ یقین جانو مقدروں والے لوگ ہیں، پیسہ تو ہر ایک کو مل جاتا ہے، کبھی کسی کو راہ چلتے مل جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ تعاون کر دے گا، لیکن میرے عزیزو یہ اعزاز جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ملتے ہیں نہ یہ پیسے سے ملتے ہیں نہ تعلقات سے ملتے ہیں، یہ تو جس پر پروردگار عالم رحمت والی نگاہ ڈالتا ہے اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے میرے عزیزو، اگر میں کسی سے تنہائی میں بات کرنے لگوں گا کہوں گا یار ذرا تو پرے ہو جا، میں نے اس سے بات کرنی ہے، یعنی میں نے سمجھا کہ اس آدمی کو اہمیت ہی کوئی نہیں دی تاکہ میں اپنے گھر کے معاملات شیئر کر سکوں۔ میں اسے ہی بات کروں گا جس سے میرا تعلق ہوگا، جو میری دل جوئی کرتا ہوگا، میرا مہربان ہوگا، مجھے پیارا لگتا ہوگا۔ پروردگار عالم بھی تراویح میں قرآن سننے کے لیے ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو اس کے ہیں، ارے غیرے کو پروردگار عالم اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو کتنے مکان آباد ہیں، کتنے اس کے گھر کے اندر افراد ہیں، کتنی مائیں بہنیں ہیں، روٹی کی توفیق تو پروردگار عالم نے عطا فرما دی، آٹا گوندنے کی توفیق تو عطا فرما دی، باورچی خانے کا نظام سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دی، میرے عزیزو کپڑے لانے کی، کپڑے سینے کی توفیق عطا فرمائی، کاروبار زندگی کی توفیق عطا فرما دی، لیکن مقدر جگہ ہی نہیں۔ اگر مقدر جگاتا تو اپنے قرآن کے قریب بلاتا، سجدے کی توفیق عطا فرماتا۔ بندے کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ نماز کے اندر کیا کر رہا ہے، کبھی قیام میں ملاقات کر رہا ہے، اللہ اکبر اس کے اور قریب ہو گیا۔ میرے عزیزو گیدرنگ ہے، ماحول میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے اٹھا اور آ کے اس کے قریب آ گیا، رکوع میں گیا اور قریب آ گیا، سجدے میں گیا اور قریب آ گیا، تشہد میں تحیات کی صورت میں تشہد میں پڑھ رہا ہے، تشہد میں بیٹھا میرے عزیزو اور قریب آ گیا۔ فرمایا میرا بندہ پہلے تو مسجد میں چل کے آیا، میرے سے دوری تھی، اللہ اکبر، پھر تو میرے آگے کھڑا ہو گیا اور قرابت داری بڑھ گئی، میرا بندہ رکوع میں آ گیا اور میرا قرب حاصل کر لیا، سجدے میں آیا میرے قدموں پہ سر رکھ لیا، پھر اللہ اکبر اس انتظار میں بیٹھ گیا جیسا کوئی عرضی دینے کے بعد، درخواست دینے کے بعد منظوری کا انتظار کرتا ہے۔ او میرا بندہ تیرا رب بھی بڑا رحیم ہے، تیرا رب بھی بڑا کریم ہے۔ جب تو نے التحیات میں بیٹھ کے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا بندہ میں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا، تو نے زمین پر بیٹھ کے میرے رب ہونے کا اقرار کر دیا اور میں نے عرش عظیم سے اپنا بندہ ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اب میرا بندہ سلام پھیرنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ پھر میرے عزیز اگلی نماز میں پروردگار عالم نے بلا لیا، یا اللہ ایک مرتبہ 5 نمازیں کیوں فرض نہیں کر دی؟ کبھی فجر کی نماز کا بہانہ، کبھی ظہر کی نماز میں، کبھی مغربی شام میں بلا لیا۔ فرمایا میرے بندے انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کوئی فرشتوں کی صفت والا تھوڑی ہے میرے بندے، میں نے وقفے سے اپنی ملاقات کا ٹائم بنا دیا، اس دوران تیرے سے گناہ ہو جایا کریں، سمیٹ کے میرے پاس لے آیا کر، اور ایک مرتبہ گناہوں کی گٹھڑی دکھانا تیرا کام ہے، رحمتوں والی چادر دکھانا میں خدا کا کام ہے۔ او میرا بندہ تو میرے سے تعلق نہ چھوڑنا، میں تیرے سے تعلق نہیں چھوڑوں گا۔
تو میرے سے ملاقات نہ چھوڑنا، میں تیرے سے ملاقات نہیں چھوڑوں گا۔ او میرا بندہ، تو دنیا کی زندگی میں میرے سے ملاقات کرے گا، میں میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر کے تیرے سے ملاقات کروں گا۔ وہاں اللہ کی ملاقات۔ اسی لیے اس امت پر اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا، قرآن رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، فرمایا میرا بندہ میرا قرب لینے کے لیے، میرے سے تعلق بڑھانے کے لیے، میرے نزدیک آنے کے لیے دن کا روزہ فرض قرار دے دیا، اور رات کو میرے بندے جتنی تیری پریشانیاں، جتنے تیرے دکھ، جتنی تیری تکلیفیں، آ جا نماز کی حالت میں آ جا، قرآن سنانا تیرا کام ہے، رحمتوں کی بارش برپا دینا میں خدا کا کام ہے۔ میرے عزیزوں، آج اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے کتنی سہولتیں عطا فرمائی، میرے عزیزوں، نہ گرمی سردی سے بچاؤ کے طریقے اللہ نے عطا فرما دیے۔ اگر گرمی لگی تو ہیٹر کا نظام ہے، گرمی لگی تو اے سی کا انتظام ہے، سردی لگی تو ہیٹر کا انتظام ہے، تیری مرضی دودھ والا شربت پی، تیری مرضی سادہ پانی پی، تیری مرضی میرا بندہ جو مرضی کھا۔ تو روزے کی حالت میں دسترخوان پہ بیٹھا، میں نے بھی فرشتوں میں اعلان کر دیا، کھجور کے دانے سے لے کر بریانی تک تیرے سے کوئی حساب نہیں لوں گا۔ الہ العالمین، جیسے مجھے اتنی نعمتیں ملی، کیا ہمارے سے پہلے والوں کو بھی یہ نعمتیں ملی تھی؟ فرمایا ہاں ہاں، ہم نے ان کو نعمتیں دی تھی۔ تو کہتا ہے تھوڑے سے حالات آ گئے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، عید پر تیرے کپڑے نہیں بنے، جو تو نے مانگا تجھے ملا کوئی نہیں۔ کہتا میرے پہ آزمائش آ گئی، آزمائش تو ان لوگوں پہ تھی جن کو پروردگار عالم کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گھر کے 4 افراد ہیں، اور گھر کے اندر میرے عزیزو آٹا بھی اتنا جس کے 4 پیڑے بن جائے۔ ایک روٹی بنی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ایک روٹی بنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، اما فاطمہ نے ایک روٹی پکائی حضرت علی کے لیے، ایک روٹی بنائی اپنے لیے۔ جب دسترخوان پہ نفلی تھا یا فرضی تھا، روزہ افطار کرنے لگے، سب کو بھوک لگی تھی، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا لی۔ اما فاطمہ روٹی کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے آدھی کھا لی، اور اپنی آدھی روٹی کو سمیٹا، اور اپنے کپڑے اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیا، گرا باندھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی علی اگر اجازت ہو تو 2 منٹ ابا کے گھر ہو جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے میرے سے نہ ہوئی، میں سمجھ گیا، میں نے کہا جا فاطمہ چلی جا۔ اتنے مغرب کی نماز کے بعد حضور گھر تشریف لا رہے تھے، اماں کی ملاقات رحمت دو عالم کے دروازے پہ ہوئی۔ بیٹی کیا بات ہے، اس وقت کس وجہ سے آنا ہوا؟ ابا جان ذرا 2 منٹ کے لیے اندر چلیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شان نبوت میں اپنے ابا کے گھر میں کے بیٹھ گئی، اور اپنے دوپٹے کے کونے سے وہ آدھی روٹی کو نکالی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روایات میں آتا ہے روٹی خود نہیں کھائی، اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی، لقمے بنا بنا کے روٹی کھلا رہی ہے۔ جب وہ آدھی روٹی ختم ہو گئی، کہنے لگی ابا بس اتنی تھی، مجھے پتہ ہے بھوک زیادہ ہے۔ فاطمہ کہاں سے آئی؟ علی محنت کر کے 4 روٹیوں کا آٹا لے کے آئے تھے، سب نے اپنے اپنے حصے کی کھا لی۔ میرے ابا جان روٹی کھاتے ہوئے مجھے تیری بھوک یاد آ گئی، مجھے بھی پتہ ہے کہ 3 دن کی بھوک آدھی روٹی سے نہیں بجھے گی، لیکن ابا جان میں نے اپنی بھوک کو آپ کی بھوک پہ قربان کر دیا۔ آپ بتاؤ آپ نے کتنے دن سے روٹی نہیں کھائی، اور میرے عزیزوں لقمہ بھی چبا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی اگر آج تجھے باپ کی بھوک کا خیال نہ آتا تو 4تھی رات بھی آج تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ بیٹی 4تھی رات وعدہ قسم اس رب کی تیرے باپ کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا۔ آج پیارے نبی کی محبت میں نعرہ لگانے والوں، میرے عزیزوں صرف نام سے کام نہیں بنے گا، کردار میں، شکل میں، صورت میں، گفتار میں، زندگی کے ہر لمحے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دکھانا پڑے گا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام، ابھی آپ کے آنسو مبارک خشک نہیں ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد روٹی ملی تھی، آدھی کھا لی، آدھی آپ نے کھا لی، ابا کل کیا بنے گا؟ رحمت دو عالم نے فرمایا بیٹی مل گئی تو کھا لیں گے، نہ ملی تو اپنے گھر صبر کرنا، میں اپنے گھر صبر کروں گا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان صبر ہم کریں گے، کیا اس کے اندر امت کا بھی کچھ حصہ شامل ہوگا؟ پھر باپ بیٹی دونوں بیٹھ کے روئے، بیٹی نے روتے ہوئے سنا، باپ نے روتے ہوئے سنایا۔ فرمایا بیٹی دسترخوان پہ خدا کی نعمت نہ ملے، نہ شکری نہ کرنا، تو بھی صبر دکھانا، میں بھی صبر دکھاؤں گا۔ ابا جان اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رسول کا گھرانہ صبر کرے گا، اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
ان کی گردنیں کٹانے پر بھی امت کی معافی کا اعلان، ان کے صبر پر بھی امت کی معافی کا اعلان۔ میرے عزیزوں، کون سی اللہ کی ایسی نعمت نہیں ہوتی، اگر انگلیوں کے پوروں پر مشروبات کو گننے لگ جائیں انگلیوں کے پورے ختم ہو جائیں گے، لیکن پانی پینے کی چیزیں ہماری ختم نہیں ہوں گی۔ میرے عزیزوں، کھانے کی تو بات ہی علیحدہ، ریفریشمنٹ کی تو بات ہی علیحدہ، لوازمات کی بات علیحدہ۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹا باپ کا کام نہ کرے، باپ کہتا ہے میرے سامنے تجھے آتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، روزے چھوڑ کر دسترخوان پہ بیٹھتا، اللہ فرماتے تجھے بیٹھتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے ہجرت کے 8ویں سال میں رمضان المبارک کے اندر ایک واقعہ ہوا۔ اللہ اکبر، 10,000 کا لشکر رحمت دو عالم علیہ السلام نے تیار کیا۔ صحابہ اکرام روزے کی حالت میں رحمت دو عالم علیہ السلام نے بتایا ہی نہیں کہ میرے یارو کہاں جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تیاری کر لو۔ ادھر پروردگار عالم کا حکم آ گیا، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہم نے تیرا رونا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے باپ دادے کے شہر کی طرف منہ کر کے تو روتا تھا اور تنہائیوں میں تو کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ میرا پیغمبر، میں تو تیرے دل کے بھید جانتا ہوں۔ جس شہر سے لوگوں نے تجھے دھکے دے کے نکالا، آج میں تجھے اس شہر میں داخل کروں گا۔ محمد، جنہوں نے تجھے پتھر مار کے نکالا، آج میں آج انہیں تیرے قدموں میں نہ بٹھا دوں تو میری پھر خدائی کیسی؟ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیاری کیجئے، میرا عمر عثمان علی تیاری کیجئے۔ آج اس گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں جس گھر کی 8 سال سے ہم نے جدائیاں برداشت کی۔ میرے عزیزوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے عمرے کا ارادہ کیا، آپ کو حدیبیہ کے مقام سے واپس بھیج دیا گیا اور آپس کے اندر یہ شرطیں طے پا گئی کہ بنی بکر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ اور بنی خزاعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے حمایتی بن گئے۔ بنی بکر والوں نے مکے والوں کے ساتھ مل کر خزاعہ والوں پر میرے عزیزوں چڑھائی کر دی۔ 23 مسلمانوں کو، 23 بنی خزاعہ کے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ سارے کے سارے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کملی والے، تیرے دادے سے ہمارے خاندان والوں کی رشتہ داری اور آپ سے ہماری قرابت داری ہے، دیکھو تو صحیح۔ مکے والوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ رحمت دو عالم خاموش ہے۔ ادھر مکے کے اندر ہلچل مچ گئی ہے، ہم نے کیا کر دیا؟ مکے والوں نے مشورہ کیا ایک وفد تیار کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے اور جا کے کہا جائے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا معاہدہ برقرار ہے۔ کس کو تیار کیا؟ اللہ اکبر، مکے کے سردار جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا اور ان کی بیٹی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، مکے والے کہنے لگے تیری تو رشتہ داری بھی ہے، تیری بیٹی ان کے نکاح میں ہے، تیری بات کا خیال کریں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مکے پاک میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھ کے نگاہوں کو پھیر لیا۔ ابو سفیان سمجھ کے معاملہ گڑبڑ ہے، سیدھے کا شانہ نبوت کے دروازے پہ گئے، دروازہ بجایا، کون کا بیٹی؟ تیرا باپ ابو سفیان آیا۔ اچھا ابا جان اندر تشریف لے آئے۔ باپ، اللہ اکبر، بے شک کافر کیوں نہ ہو، ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ اندر آ گئے، اللہ غنی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا رسول اللہ کی چرپائی مبارک پر آپ کا بستر مبارک بچھا پڑا ہے۔ اب بادشاہ سرداری تھی، آ کے کھٹڑے پر بستر پہ بیٹھنے لگا۔ مائی نے وہیں سے آواز دی ابا جان ذرا 2 منٹ ٹھہر جائیے۔ رحمت دو عالم کا بستر سمیٹا پرے کر دیا۔ ابو سفیان سمجھ گئے اللہ اکبر، میری بیٹی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہ بیٹی کیا ہوا؟ میں بستر کے قابل نہیں کہ بستر میرے قابل نہیں۔ ام حبیبہ قریب آئی اور آ کے کہنے لگی ابا، مقام میں ابوت اپنی جگہ، جب تک تیرے گھر میں تھی تو باپ کا رشتہ، جب نبی کے گھر میں آئی تو نبوت کا رشتہ ہو گیا۔ ابا جان، بے شک تو میرا باپ کیوں نہ ہو، تیرے جیسے ہزاروں آ جائے محمد کی جوتی کے نیچے جو خاک ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ جن کو قرآن کہہ رہا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، جن کی برکتوں سے، جن کی نقل و حرکت سے آج دین آپ کے اور میرے تک پہنچا ہے۔ اب سمجھ گئے کہ تیور بدلے پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان گئے، ابو بکر میرا سفارشی بن جا، تو غاروں کا ساتھی، تو اندر باہر کا ساتھی، تو نبی کا رازدان ہے، خاموش۔
کہ جب خدا کے نبی نے منہ موڑ لیا تو یہاں ابو بکر نہیں بولے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت عمر نے جواب دیا تو سفارش کی بات کرتا ہے, میں تو اشارے کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ تلوار نکالنے کا حکم دے, اب یہی فیصلہ ہو جائے گا. تجھے اپنی سرداری پہ ناز ہے, ہمیں رحمت دو عالم کی وفاداری پہ ناز ہے. کہاں برادریاں, کہاں رشتے. اگر محبت دیکھنی ہو تو صحابہ کی زندگی دیکھو, حضور سے محبت کر کے دکھائی. تمہیں بدر کے میدان میں انشاءاللہ آئندہ جمعے بتاؤں گا کیسے کیسے لوگ ہیرے اسلام کے دامن میں آئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان گئے اور جا کے کہنے لگے تیری تو ہمارے سے رشتہ داری ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہمیں لے جا. حضرت علی بڑے دانا تھے, بڑے فیصلے کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا فیصلے کرنے والے. آپ نے فرمایا تیری کوئی نہیں سنے گا, اللہ اکبر, فجر کی نماز میں مسجد میں چلے جانا یا ظہر کی نماز میں مسجد میں چلے جانا. ادھر صاحب رسول حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو, تو دروازے پر جا کے کہہ دینا ہمارا معاہدہ برقرار ہے, ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں معافی دے دیجئے, اور یہ کہہ کے چلے جانا. اللہ کے نبی نے ہاں کی نہ کی. صحابہ اکرام انتظار میں, نبی کا اشارہ و تلوار باہر نکل جائے. ابو سفیان کہہ کے مکے واپس آ گئے. ادھر رحمت دو عالم علیہ السلام کا جب یہ حال دیکھا, مکے میں آ کے کہا لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہے, اب لگتا ہے دیکھ ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہونے والا ہے. ادھر میرے عزیزوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا, اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف آ رہے ہیں. بار بار انہوں نے بار بار عرض کی اللہ کے پیارے رسول اور میرے بھتیجے آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں مکہ چھوڑ کے آؤں. آپ نے فرمایا آپ وہاں رہیے, وہاں کی خبر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں اطلاع کر دیجئے. جب رحمت دو عالم نے ادھر سے سفر شروع کیا 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر, اور ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ, راستے میں مسلمان راستے میں ملاقات ہوئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں دیکھو اسلام کا آخری مجاہد, آخری ہجرت کرنے والا آ رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حلق میں کانٹے چبھنے لگ گئے روزے کی حالت میں. اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا او لوگوں روزہ افطار کر لو, توڑ دو. صحابہ اکرام حضور کی ادا کو دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر, ہر ایک تکڑا ہو گیا, ہر ایک مستعد ہو گیا, جوانوں کی طرح بوڑھا بھی چلنے لگا. اللہ کے نبی نے شاید ہماری کمزوری کو دیکھ کر, گرمی کی حالت کو دیکھ کر ہمارے پہ رحم کر دیا ہے. اللہ اکبر. ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ تیرے یار تیرے بڑے وفادار ہیں, جب تک آپ ان کے سامنے کھجور کا دانہ منہ میں نہیں لوگے تیرے یار روزہ افطار نہیں کریں گے. رحمت دو عالم خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے کھجور مبارک منہ میں ڈالی. پھر صحابہ اکرام نے روزہ افطار کیا, یعنی روزہ توڑ دیا. پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 10,000 کا لشکر لے کے مکے پاک کے اندر آ رہے ہیں. آگے آگے نبی کا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جا رہا ہے. یہ وہ نبی کا سعد ہے جب میدان کے اندر اترا, مکے کے اندر داخل ہونے لگا, دروازے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے الیوم یوم الملحمہ الیوم تسحل الکعبہ. اللہ, یہ ایک بات حضور کے کان میں پہنچی. دائیں بائیں دے کون ہے؟ الیوم یوم الملحمہ, آج فیصلے کا دن ہے. الیوم تسحل الکعبہ, آج کعبے کے اندر بھی لڑائی حلال ہے, جائز ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سعد ادھر آ جائیے. کیا اعلان کیا؟ کس سے پوچھ کے اعلان کیا؟ کیا میں نے زخم میں نے تکلیفیں اس وجہ سے اٹھائی تھی کہ میں آج اپنی تلوار کو ان کے خون سے رنگین کر سکوں. پھر آپ نے 10,000 کے لشکر سے فرمایا میرے صحابہ کوشش کرنا تلوار نہ چلے, بوڑھوں پر نہیں چلانی, میرے صحابہ عورتوں پر نہیں چلانی, میرے صحابہ کوئی مزاحمت کرے تو مزاحمت میں اس کے سامنے آنا ہے, ورنہ کسی کو کچھ نہیں کہنا, تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے 1400 سال کے بعد جو کہیں گے اسلام دہشت گرد دین ہے, ان کو بتا دو مکے کے اندر جب وہ ہستی داخل ہوئی جس کے پاؤں میں جوتا بھی سلامت نہیں تھا, پورا مکہ تو کیا پوری دنیا کو فاتح کیا, ایک ترکہ بھی نہیں توڑا ہے. میرے عزیزو اسلام جو ہے وہ عمل پسند مذہب ہے, اس لیے پوری دنیا کا کفر بے شک اوپر سے اسلام کی مخالفت کرتا ہے لیکن اندر سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے. او مسلمان, آپ نے فرمایا ساتھ کیا کہا؟ قال یوم یوم الملحمہ,
آج لڑائی کا دن ہے. الیوم تسحل الکعبہ, آج کعبے کے اندر بھی تلواریں چلیں گی. آپ نے فرمایا ادھر آنا میرے ساتھ. حضرت سعد کے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا سعد یوں نہیں کہنا, یوں کہ الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت والا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ, الیوم تعظم الکعبہ. اللہ اکبر. او میرے ساتھ کہہ دے آج رحمت والا دن ہے, آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے, آج کعبے سے بت ہٹائے جائیں گے, آج لات و عزا کو باہر نکالا جائے گا, آج اسی رب کی توحید کا اعلان کیا جائے گا جس کے بارے میں خدا کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ اکبر. یہ سورہ اخلاص اللہ کا شجرہ ہے, اللہ کا نسب نامہ ہے. جب یہ بندہ پڑھ کے کہتے ہیں اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, نہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ, کائنات کے اندر کائنات سے باہر اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں, تو پروردگار عالم کے اس پر اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے ان بولوں کو سن کے مسکراتا ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے عزیزوں, جن کو گانے کی چس پڑ جائے, جن کو گانے کی, جن کو دنیا کی باتوں کی, روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے گلے برائیاں کرنے کی, روزے کا احترام نہ کرنے کی, جن کو عادت پڑ جائے, انہیں قرآن کی تلاوت سے کیا واسطہ. چلو چلو ہندوستان کے اندر چلے, پوچھے مولا محمد سجاد ممانی دامت و فیوزون سے. ان کے پاس ایک مرید آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضرت جی 2 مرتبہ خواب میں مجھے رحمت دو عالم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اللہ والے فرمانے لگے بڑی مبارک آنکھیں ہیں, تو نے حضور کا چہرہ دیکھا کہاں, کسر کے بالوں سے لے کر میں نے پیر کے ناخن تک دیکھا. کس حالت میں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پگڑی امامہ مبارک اترا ہوا, داڑھی مبارک کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے, جس مکان کے اندر کھڑے اس مکان کی چھت بھی گری پڑی ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں. صاحب خواب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ, آپ کی آنکھ میں آنسو کیا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میری امت نے میرے دین کو گرا دیا ہے. پھر 2 دن کے بعد خواب آیا اور آپ نے فرمایا میری امت میرے سے بہت دور ہو چکی ہے, میرے سے جدائی کا امت کا یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا. میرے عزیزوں مساجد بند, مدارس بند, لاک ڈاؤن کے بہانے سے. میرے عزیزوں دیکھ لو, اللہ اکبر. یہ تو اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ رات کلپ کے اندر انڈیا کے اندر اعلان ہو رہا تھا, ہندو پولیس اعلان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی مسلمانوں تراویح میں جب تم قرآن پاک سنتے ہو, تراویح میں ہم نے تمہارے بڑوں سے سنا تراویح پڑھنے کی دعا قبول ہوتی, پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. مسلمانوں کی مسجد کے پاس لاؤڈ سپیکر میں کھڑو کے اعلان کر رہے تھے اور مسلمانوں تراویح پڑھنے کے بعد ہمارے ملک کی سلامتی اور کورونا سے خاتمے کی دعا کرنا. ہم نے تمہارے بڑوں سے سنا ہے جو تراویح میں قرآن پاک سن کر ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کی ساری مرادوں کو پورا فرما دیتا. یہ تو وہی ہندو ہے جو پچھلے سال میرے عزیزوں مسلمانوں کی مسجدیں بند کر رہے تھے, ڈنڈے مار مار کے نکال رہے تھے. ان کو بھی 1 سال کے اندر اندازہ ہو گیا کہ یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں سپر طاقت سے نہیں جائیں گی, اللہ کی مدد سے جائیں گی. مسلمانوں کافر ہو کر تمہارے رب کی وحدانیت کو مان رہے ہیں, مسلمان ہو کے اس کی ذات پہ یقین نہیں کر رہے. کسی کو دکان پہ بھروسہ, کسی کو کاروبار پہ بھروسہ, کسی کو میرے عزیزوں اللہ اکبر اپنی دنیا داری کے اوپر بھروسہ. آج کردار اپنا دیکھ لیں, آج لباس اپنا دیکھ لیں, کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار لگتے ہیں. نوجوانوں میں آپ سے عرض کروں گا, بوڑھوں کی تو بات نہیں کرتا. کہتے ہیں پاکستان کے اندر جب شرح عمر 50 سال 55 ہو جاتی ہے تو ان کی عقل سٹھیا جاتی ہے, صحیح بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ تو نوجوان ہو, اللہ جل شانہ آپ کو اور عقل کے درجے عطا فرمائے. میرے عزیزوں ہر ایک کی یہ خواہش ہے قیامت کا دن ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی رہے ہوں گے. میرے عزیزوں دنیا کے اندر ہر کوئی حضور کا عاشق نعرہ لگاتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کپڑوں پر استری نہ ہو, لائٹ چلی جائے, اور لوگوں یہ کپڑا بغیر استری کے اپنے دوست کے سامنے پہننے کو تیار نہیں. جس چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اجڑ جائے وہ چہرہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کو کیسے تیار ہوگا. میرے عزیزوں دسترخوان پہ کوئی چیز کم آ جائے, روٹی کھانے کو تیار نہیں ہوتا. کملی والا تیرا کردار دیکھے گا, تیرے کردار میں, تیری گفتار میں, تیری صورت میں, تیری سیرت میں اگر آمنہ کے لال کو اپنا طریقہ نظر نہیں آیا, باپ میرے عزیزوں پیار کرنے کو تیار نہیں, ملازم مالک ملازم کو پیار کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ کام کے اندر پورا نہیں اترا. ہم کام کردار میں پورا نہیں اترے, امام الانبیاء قیامت کے دن روزے کوثر پلانے کو کیسے تیار ہو گئے. سوچ
اچھا چلو ایک بات اور بتاؤ، سر کے بال تو اتنے اتنے بڑے رکھتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بال ان کو بھی رکھتے جان نکلتی ہے، یہاں گرمی نہیں لگتی، یہاں لگتی ہے۔ بال داڑھی کے بڑھانے سے دانے نکلتے ہیں، بیبی کٹ بنانے سے دانے نکلتے، یقین جانو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ قربان ہوا کرتے۔ مکہ پاک کے اندر داخلہ ہو رہا ہے، لال دھاری دار چادر پہن رکھی ہے، کالے رنگ کا امامہ۔ حضور علیہ السلام جب سفر میں جایا کرتے جہاد پر مسلمانوں کے ساتھ تو کالے رنگ کا امامہ اور بال آپ کے کندھے مبارک تک آیا کرتے۔ رحمت دو عالم نے 3 درجے بال کٹوانے کے بتلائے، یا تو پورے سر کے بال اتار دو اتنے سے گنج کروا لی جائے، یا چاروں طرف سے برابر کی جائے، کانوں کی لو تک زلفیں بڑھائی جائے۔ جب جہاد میں اللہ کا پیغمبر کالا امامہ باندھ کر شملہ مبارک کندھے پر لٹکا کر جب میدان میں اترا کرتے تو بال مبارک آپ کے یہاں ہوا کرتے۔ یہی وجہ تھی ابھی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آدھے بال جب آپ نے دیے، خالد بن ولید نے تبرک کے طور پہ آپ کے بال مانگ لیے۔ میرے عزیزوں، ہمیں حبیب کی ہر ادا کو دیکھنا چاہیے۔ جب آپ مکہ پاک کے اندر داخل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے کہ جب آپ حرم میں داخل ہوئے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خالد جی یا رسول اللہ، فرمائے یہ جماعت ادھر سے تُنے داخل ہونا ہے، عمر تُنے ادھر سے داخل ہونا ہے، ابو بکر تُنے ادھر سے داخل ہونا ہے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، جسم کو اپنے سکیڑا ہوا، داڑھی مبارک اونٹنی کی کو ہاتھ سے لگائی، آج بھی انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے۔ سارے مکے کے لوگ دیکھ رہے آج یہ کیا کریں گے، جھکے ہوئے، اور چھڑی ہاتھ میں لی اور جا کر بیت اللہ کا طواف کیا اور اپنی چھڑی کا اشارہ جتنے بت پڑے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں، یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی تصویر، انہوں نے ہاتھوں کے اندر پیغمبروں کی تصویریں بنا کر بت مورتیاں بنا کر ہاتھوں میں تیر پکڑا رکھے تھے۔ سفر پر جانا ہوتا، بچوں کا رشتہ کرنا ہوتا، کاروبار کا لین دین کرنا ہوتا تو تیروں پہ کرہ ڈالا کرتے تھے، پھر جو کرے کے اندر فیصلہ ہوا کرتا تھا اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم کے ہاتھ میں آپ کی چھڑی مبارک، اللہ کا پاک پیغمبر داخل ہوا اور آپ کی زبان پر یہ آیت قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پورے مکے کے اندر ہو کا عالم، رحمت دو عالم علیہ السلام نے طواف کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ کہنے لگے عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ ہاتھ باندھ کے رسول اللہ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عثمان مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، نگاہیں اٹھی نا، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ آپ نے وہ جانتا ہے جی کہ میں نے ایک مرتبہ تیرے سے اللہ اکبر بیت اللہ کی چابیاں مانگی تھی، یہاں سے تو نے مجھے پرے کر دیا تھا اور کہا تھا کالے حبشی کو تو چابیاں دوں گا لیکن تجھے بیت اللہ کی چابیاں نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد ہے کہ جی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا لا چابیاں میرے ہاتھ پر دے دے۔ عثمان بن طلحہ اپنے گھر گئے اور ماں کے پاس چابیاں تھی، کہنے لگے امی چابیاں دے دے، رسول اللہ مانگ رہے ہیں۔ ماں کہ نہیں لے تیرے سے سنبھالا نہیں گیا، میں جاتی ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کہنے لگے اماں اب وہ محمد نہیں رہا ہے، ہم نے جہاں چاہا مارا، جس جگہ چاہا بٹھایا۔ آج 10,000 کا لشکر لے کے آیا، ایک مکے کے اندر ترکا بھی نہیں توڑا لیکن فاتح بن چکا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کی اماں نے چابیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لا کے چابیاں رکھی۔ آپ نے چابیاں اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا عثمان وقت بدلتے اب دیر نہیں لگتی، یہ وہی چابیاں ہیں جس کو دینے سے انکار کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر نے دل جوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں تیرا مطلب سمجھتا ہوں عثمان، تو چاہتا ہے چابیاں میرے پاس رہے، کسی اور سردار کو نہ دی جائے۔ آپ بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تالے کی چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ فرمایا تیرے خاندان میں چلی آ رہی تھی، تیرے خاندان میں رہے گی۔ محمد وعدہ کرتا ہے قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں چلتی آئے گی۔ جب میرے عزیزوں عثمان بن طلحہ نے عفو درگزر کا معاملہ دیکھا، کہنے لگے کملی والے پھر میرا بھی اعلان سن لے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ادھر بیت اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ اگلے دن ظہر کی اذان کا وقت آیا، سناٹا، لوگوں کے گھروں کے دروازے بند، کوئی بگل نہیں بجا، کوئی ڈفلی نہیں بجی، کوئی ڈھول ڈمکا، کوئی سر، کوئی تال، کوئی بھنگڑا۔ ادھر انصار مدینہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ادھر مکے کے لوگ دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی شور نہ ہوگا، نہ لڑکیوں کا ناچ نہ کوئی گانا۔ عورتوں نے اپنے بچے بھیجے اور بچوں سے جا کے کہا دیکھو تو صحیح وہ آج پوری دنیا کا فاتح کیا کر رہا ہے۔
ادھر ظہر کی اذان کا وقت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ آج مکے کے اندر پہلی اذان دینے کا ہمیں موقع مل جائے. اللہ اکبر. سارے صحابہ بڑھ چڑھ کے حضور کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنی سواری پر سوار ہیں. رحمت دو عالم کی نظر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی. آپ نے فرمایا بلال اینا بلال؟ کہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا بلال یہاں آ. بلال آ گئے. کہ یہی جگہ ہے جب مار پڑا کرتی تھی, یہی جگہ ہے جب تیرے کپڑے اتارے تھے, یہی جگہ ہے بلال جب تجھے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی تھی, یہی جگہ ہے بلال جب تیرے دانت توڑے تھے, یہی جگہ ہے بلال تو نے کلمہ پڑھ کے سنایا, مکے کے کافر نے آگ کا انگارہ تیری زبان پہ رکھا تھا. جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے یارو آج قرابت داری نہیں دیکھی جائے گی, آج رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی, آج وفاداری دیکھی جائے گی. فرمایا میرا بلال اذان دے. یا رسول اللہ مدینے میں جب اذان دیا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی جگہ کا تعین تھا, آج کہاں اذان دے؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ کے نیچے نہیں, بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی جائے گی. یا رسول اللہ میں حبشی میں اذان دوں گا. آپ نے فرمایا او میرا بلال جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو عربی اجمی امیر غریب بڑے چھوٹے کالے گورے کا فرق نہیں رہتا. اندازہ لگاؤ وہ غلام ہے جو اجمی ہے, عربی کوئی نہیں, حبشے کا رہنے والا, رنگ کا کالا, ناک موٹی اور چمٹے, مکے والوں کی مار کا کے زخموں کے نشان جسم پر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کی چھت کے اوپر روانہ کیا. حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. مکے کے مشرکین نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے, کہنے لگے اوہ آج یہ وقت بھی دیکھنا تھا, حبشے کا غلام بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب یہ اذان کانوں میں مکے کے لوگوں کے کانوں میں پہنچی, اللہ اکبر, ادھر سے میرے عزیزوں دروازہ کھلا. وہ مکے کی گلی میں سے دو ننھے مجاہد دوڑتے ہوئے آئے. دو ننھے مجاہد دوڑتے ہوئے آ کے سواری پر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں, دوسرا دوسرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے, پھر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں, پھر آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے. یہ دونوں بھائی دوڑے اور جا کر اپنی ماں کے گھر کے اندر گئے اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ گئے. ماں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جناب ام ہانی رضی اللہ عنہا. اللہ اکبر. ایک ماں کے ساتھ لپٹ گیا اور دوسرا چھلانگے مار کے اچھل اچھل کے کہہ رہے اماں آج وہی محمد مکے میں آ گیا جس کی تعریف ہے میں تو سینے پہ لٹا کے کیا کرتی ہے. ام ہانی کہتے ہیں 8 سال کے بعد جب میرا بھائی مکے میں آیا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے پوچھا کس حالت کے اندر آئے؟ اما 10,000 کا لشکر پیچھے ہے, وہ اونٹوں کو گھوڑوں کی قطاریں ہیں اور مکے میں داخل ہوا. اما جان اللہ اکبر, جو تو حالت بتاتی تھی حالت تو وہی ہے, کپڑے بھی کوئی اتنے اعلیٰ قسم کے کوئی نہیں. اللہ اکبر. کوئی سادہ سا لباس, کوئی پیمن لگے والے کپڑے, کوئی ٹوٹا ہوا جوتا, پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا. اللہ اکبر. کہنے لگے اما اگر تیرے بھائی ہے تو ہمارے ماموں ہے, ہمارے ماموں کو تو گھر دعوت نہیں دے گی, ہمارا ماموں آج ہمارے گھر نہیں آئے گا. تو ام ہانی کہتی ہے اللہ اکبر, میں سمجھی شاید وہ وقت بھول گئے جب 6 دن کے فاقے سے پڑے رہتے تھے, وہ وقت بھول گئے ہوں گے جب گھر کے اندر بیٹھے تھے, تر پر اوڑھنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا. میرے بچے مجھے ججوڑ کے کھینچ رہے تھے اور کہنے لگے تھے اماں چلے جا کے مامو جان کو دعوت لے دے کے آئے, ہم اپنے گھر بلائیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے, کچھ سنیں گے کچھ سنائیں گے, ان کے چہرے کی رانائیوں کی لذت لیں گے. ام ہانی کہتی میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دیوار کی طرف میں نے منہ کیا. میں نے کہا آج تو اللہ نے اتنے بخت لگا دیے, آج تو اللہ نے اتنے عزتوں کے تاج پہنا دیے, پہلے سے عزت میں اللہ نے اور بلندیاں عطا فرما دی. آج غریب بڑی بہن کہاں یاد رہے گی, جس طرح میں بھائی بیٹوں کے رشتے کرنے میں بہنیں یاد نہیں رہتی. اللہ اکبر. 10,000 کی یاروں کو عیدی دینے میں غریب بہن یاد نہیں رہتی. میرے عزیزوں زکوٰۃ کے تھیلے تقسیم کرنے میں بہن کے گھر کا خرچہ یاد نہیں رہتا. اور میرے چاند اور میرے پیاروں, اب اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہے جو اللہ اکبر کسی کی بھوک کی خاطر ممبر پہ کھڑے ہو کے 2 روٹیوں پر جنت کا وعدہ کرنا ہے. اللہ اکبر.